کبھی کبھی مال و متاع ہونے کے باوجود حالات کے ہاتھوں انسان تنگ دست بلکہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہی حال والد صاحب کا تھا۔ بدقسمتی سے وہ دادا جان کی پہلی بیوی کے بیٹے تھے۔ جوانی میں جب بابا کی والدہ کا انتقال ہوا تو صرف 5 سال کے تھے۔ ان کی پرورش کے لیے ایک ماں کا ہونا ناگزیر تھا۔ تبھی دادا کی بہن نے دادا کی دوسری شادی کروا دی۔ شروع میں یہ عورت ڈری سہمی رہی اور اپنے شوہر کے لختے جگر کا خیال رکھا، لیکن بعد میں وہ شیر ہوتی گئی کیونکہ اس کے اپنے بچے ہو گئے تھے۔ ہماری یہ دوسری دادی بہت خوبصورت تھی۔ دادا ان پر فریفتہ تھے، وہ ان کی ہر بات مانتے تھے۔ نئی بیوی کی محبت نے ان کو اپنی پہلی بیوی کی اکلوتی اولاد سے غافل کر دیا تھا۔ والد صاحب 7ویں جماعت تک پڑھ سکے، وہ بیمار رہنے لگے۔ مجبوراً اسکول کو خیر بات کہنا پڑا۔ دادا ان سے بدظن ہو گئے۔ ستیلی ماں انہیں نکما کہتی اور بالکل توجہ نہ دیتی۔ نتیجے میں وہ بے حد کمزور ہو گئے۔ کوئی بچہ اپنے گھر میں اجنبی ہو جائے اور اپنوں کی حقارت کے وار سہنے پر مجبور ہو تو اس کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ میرے والد کی صحت نے جواب دے دیا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے، کسی سے صحیح طریقے سے بات نہ کر سکتے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے محنت کا بھی کوئی کام نہ کر پاتے تھے۔ ستیلی ماں کو ان کی یہ بات سخت ناگوار گزرتی۔ والد کی خالہ ان دنوں زندہ تھیں۔ وہ اکثر بھانجے کو اپنے گھر لے جاتی۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، نام صاحب خاتون تھا۔ بھانجے کی گرتی صحت اور دادا کی ناانصافیوں کے سبب انہوں نے میرے والد کے سر پر ہاتھ رکھا، ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور گھر داماد بنا لیا۔ جب تک نانی زندہ رہیں ہم لوگ انہی کے پاس رہے۔ ان کے بھائی اپنی زمینوں کا اناج دیا کرتے تھے اور کچھ زمین جو نانی کی ملکیت تھی اس کی سالانہ پیداوار کا حصہ آتا، فصل کے موقع پر ان کے حصے کا معاوضہ رقم کی صورت میں ان کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ نانی کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں نے ہاتھ روک لیے۔ انہوں نے میری والدہ کو ماں کی وراثت سے کچھ نہ دیا۔ نتیجے میں ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے۔ مجبور ہو کر ابا جان باپ کے پاس گئے کہ گھر داماد بنانے والی خالہ دنیا سے چلی گئی ہیں اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ میرے حصے کی زمین دے دیں تاکہ اس کی پیداوار سے ہم لوگ گزارا کر سکیں۔ دادا ہر کام اپنی بیوی کے مشورے سے کرتے تھے۔ جب ان خاتون نے سنا کہ ستیلا بیٹا زمین سے حصہ مانگ رہا ہے تو وہ سیخ پا ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گی۔ اگر تم بڑے بیٹے کو زمین کا مالک بناؤ گے تو میرے سارے بچوں کو بھی اپنے جیتے جی زمین کے حصے دو، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ دادا خاموش ہو گئے، البتہ وہ سال بھر کا اناج والد صاحب کو دینے لگے۔ یہ بات بھی ہماری دادی کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب یہ لوگ فصل کے لیے محنت نہیں کر سکتے تو مفت میں اناج کیوں لیتے ہیں؟ والد تو ایک طرح سے معذور تھے۔ تھوڑی سردی گرمی سے بخار آ جاتا، ذرا سا پیدل چلتے تو سانس پھول جاتا۔ کم عمری کے باوجود مجبوراً میرے دونوں بھائی دادا کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانے لگے تاکہ ہم لوگ سال بھر کے اناج کے حقدار ہو سکیں۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی سلیم کی عمر 12 سال تھی اور چھوٹا کریم ابھی صرف 10 برس کا تھا۔ دونوں اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان کے اسکول سے آتے ہی ماں ان کو دادا کے پاس بھیج دیتی تھی۔ میں 7 برس کی ہو چکی تھی۔ صبح پڑھنے جاتی، دوپہر کو دادی بلوا لیتی کہ آ کر کچھ کام کر جاؤ۔ وہ مجھ سے جھاڑو دلواتی اور جھوٹے برتن دھلواتی۔ دادی نے بالآخر میرے ذمے اتنے کام لگا دیے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ میں زیادہ وقت ان کی چاکری میں رہنے لگی۔ اب میں صبح سے شام تک ستیلی دادی کی خدمت میں حاضر رہتی، رات کو سونے گھر جاتی۔ کسی دن نہ جاتی تو دادی خود مجھے بلانے آ جاتی، غرض کہ وہ مجھے اپنے گھر میں ٹکنے نہ دیتی تھی۔ والدہ بھی کہتی جاؤ جا کر دادی کا کام کرو، ورنہ یہ لوگ ہمارا خرچہ اور اناج بند کر دیں گے۔ تیرا باپ تو بیمار رہتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، پھر ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اور کیا؟ ہمیں چچا زادوں پر رشک آتا۔ وہ ٹھاٹھ سے دادا کے گھر میں رہتے، کام بھی نہیں کرتے تھے، ان کے حصے کا کام کھیتوں میں مزدور کرتے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری حقیقی دادی نہیں تھی اور ہم نانی کے مکان میں قیام پذیر تھے، جو میری والدہ کو مرحوم نانا کے ترکے سے ملا تھا۔ ہم کل 6 افراد تھے، مگر دادی ہمیں ناکافی حصہ دیتی تھی کہ ہمارا گزارا مشکل ہو جاتا تھا، جبکہ چچا اور پھپھو کو اپنے باپ سے خوشحالی ورثے میں ملی تھی۔ ان کے بچے بھی ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ پھپھو کو باپ نے اپنے گھر کا آدھا حصہ دے دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ ایک ہم ہی بدقسمت تھے جنہیں ستیلی ہونے کے سبب دادی نے کنبے سے نکال پھینکا تھا۔ ان کا کہنا تھا ان لوگوں کو ان کے نانا کا گھر مل گیا ہے، اب یہ وہیں رہیں۔ ہمارے گھر میں رہیں گے تو جٹھانی دیورانی والے مسئلے ہوں گے اور بچوں کی بھی آپس میں نہیں بنے گی، ہمارا سکون برباد ہو جائے گا۔ شاید دادا ہمیں پاس رکھنا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے اس خواہش کا اظہار کبھی برملا نہیں کیا۔ وہ بظاہر ہم سے پیار کرتے، مگر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر نہیں دیتے تھے۔ جو دینا ہوتا ان کی بیوی ہی دیتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے سمجھدار تھی، حساس بھی تھی۔ پھپھو اور چچا ہمیں پہننے کے لیے اپنے بچوں کی اترن دیتے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ کبھی کسی نے ہمیں عید پر نئے جوڑے نہیں دیے۔
ہم اتنے نہیں پہن لیتے تھے۔ میں سوچا کرتی، اے کاش ہم پہلی دادی کی بجائے اس دوسری دادی کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہوتے تو دادا نے ہمیں اپنے گھر سے دودھ کی مکھی کی طرح نہ نکال پھینکا ہوتا۔ ہمارا گھر پرانا تھا، جبکہ دادا کی دیگر اولاد، چچا، پھوپھی اور ان کے بچے سب بڑے اور پختہ گھر میں رہتے تھے۔ ہم اس گھر میں نوکروں کی طرح ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ بھائی کام ختم کرتے ہی چلے جاتے۔ میری چھوٹی بہن چچی اور پھپھو کے بچوں کو کسی آیا کی طرح کھلاتی، جبکہ ابھی ان کے خود کھیلنے کے دن تھے۔ ماں بیچاری چپ رہتی کہ ہمارے خون پسینہ ایک کرنے سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ خدا کی کرنی کے چچی اور پھپھو میں لڑائی ہو گئی۔ تب غصے میں دادی نے بیٹی کی حمایت میں بہو کو گھر سے نکال دیا۔ چچا بیوی کے بغیر نہ رہ سکتے تھے، ان کے 6 بچے تھے، بس وہ بھی بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ بعد میں دادی نے بیٹے کو دوسری شادی پر اکسایا، وہ نہ مانے تو انہیں دوبارہ گھر میں آنے نہ دیا۔ ایک دن چچا نے آ کر پھپھو اور دادی سے خوب لڑائی کی۔ اس بات کا دادی کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد سے وہ بیمار رہنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے ان کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ جاتا کہ اسپتال لے جانا پڑتا۔ آخر کار اسی عالم میں وہ چل بسی۔ دادی کی وفات دادا کے لیے ان کی اپنی موت جیسی تھی۔ بیوی کیا مری، گویا خود ان کی موت ہو گئی۔ انہوں نے ملا ملانا اور بات کرنا ترک کر دیا، بس سارا دن اپنے کمرے میں لیٹے رہتے تھے۔ بڑھاپے میں جیون ساتھی نہ رہے تو تنہائی کا عذاب ستاتا ہے، کیونکہ جوان اولاد کو تو اپنے ہی معاملات سے فرصت نہ تھی کہ باپ کا خیال کرتے۔ اب انہیں وقت پر کھانا ملتا اور نہ ہی دوا۔ ان کے دھلے ہوئے کپڑے بھی ہمارے گھر سے جاتے۔ کبھی کبھی والدہ جا کر ان کے کچھ کام کراتی تھی۔ دادی ستیلی تھی مگر دادا تو سگے تھے۔ ہمیں انہیں غمزدہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ پھوپھی اپنے بچوں میں لگی رہتی، کھانا وقت پر تیار نہ کرتی۔ تب امی گھر میں جو پکا ہوتا ہمارے ہاتھ دادا کو بھجوا دیتی۔ دادا اس صورتحال سے پریشان رہنے لگے، وہ اولاد سے بدظن ہونے لگے۔ ایک روز انہوں نے چچا کو کہلوایا کہ واپس گھر آ جاؤ، میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے اداس رہتا ہوں۔ لیکن چچی نے آنے سے انکار کر دیا۔ دادا نے بیٹے کے انکار کو اپنی توہین خیال کرتے ہوئے جائیداد سے آگ کرنے کی خبر بھجوا دی۔ اس اطلاع کی وجہ سے پھوپھی غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہیں باپ پہلوٹی کے بیٹے کو زمین نہ دے دیں۔ انہوں نے باپ سے لڑائی شروع کر دی۔ جب داماد نے بھی بیوی کا ساتھ دیا تو دادا نے دونوں کو بھی گھر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ پھپھو کے سسرال والے دل سے چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے۔ انہوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھپھو اپنے شوہر کے والدین کے گھر میں رہنے لگے۔ یہی ان کے ساس سسر کی دلی تمنا تھی۔ اتنے بڑے مکان میں میرے بوڑھے دادا اکیلے رہ گئے۔ دادا نے محض دھمکانے کے لیے آگ کرنے کی بات کی تھی، ان کی اولاد نے سچ جانا۔ انہیں قسم پرسی میں چھوڑ کر آنکھیں پھیر لی۔ سنسان گھر کی خاموشی اس ضعیف انسان کو ڈسنے لگی۔ ان دنوں وہ سخت بیمار تھے، ان کی خبر لینے والا کوئی نہ رہا، کھانا پکا کر کھلانے اور نہ ہی خدمت کرنے والا۔ وہ اٹھ کر خود پانی بھی نہ پی سکتے تھے۔ ہم پوتیاں ان کو کھانا کھلاتی، پانی پلاتی اور دوا کھلاتی۔ ہم آ کر امی جان کو بتاتی دادا بہت بیمار ہیں، وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ خود واش روم تک نہیں جا سکتے۔ تب میرے والدین سے رہا نہ گیا اور وہ دادا کے پاس چلے گئے۔ والد ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا، بے شک آپ ہمیں اپنی ملکیت اور زمین سے کچھ نہ دے، خدارا ہمیں اپنے پاس رہنے دے تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ اکیلے میں آپ کی حالت بگڑ گئی تو اسپتال لے جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب میرے والدین نے یہ بات خلوص دل سے کہی، دادا پر اثر ہوا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا کہ بڑا بیٹا بھی میری اولاد تھا، وہ بیمار تھا مگر علاج کرانے کی بجائے اسے اس کی خالہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بابا جان اور امی کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ زیادہ بول نہ سکتے تھے، اکثر بات اشاروں سے کرتے۔ ہم ان سے محبت کرتے تھے، ہم نے جی جان سے ان کی خدمت کی۔ شاید ایسے ہی وقت انسان کو اچھے برے، بے غرض اور مطلبی رشتوں کی پہچان ہوتی۔ یہ ان کا آخری وقت تھا، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ امی ان کی خدمت کرتی تھی اور والد کہتے تھے، دادا سے کچھ ملے نہ ملے، تم نے بس انہیں سکھ دینا ہے اور دعا لینی ہے، ہرگز کسی کام میں کوتاہی مت کرنا۔ والدہ ان کے منہ میں نوالا دیتی اور پانی ٹپکاتی۔ والد ڈاکٹر اور حکیم کو گھر لے آتے۔ غرض میرے ماں باپ نے بغیر تما کے دادا کی ایسی خدمت کی کہ رشتہ دار بھی عش عش کر اٹھے۔ کہتے تھے یہ بیمار باپ کی خدمت کر کے جنت کے حقدار ہو گئے ہیں۔ جب حالت ابتر ہوئی، والد چچا کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ والد سے ملو، وہ بیمار ہیں۔ چچا نے جواب دیا، جب تک ہمارا حق اپنی زندگی میں ہمیں نہیں دیتے، ہم ان کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ یہی جواب پھپھو نے دیا۔ دادا پر اپنی پیاری اولاد کی بے وفائی کا اتنا اثر ہوا کہ وہ 3 دن تک روتے رہے اور انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ نہ آئے تو انہوں نے والد سے کہا، پٹواری کو لے آؤ، میں اپنی زندگی میں وراثت کا فیصلہ کر کے جاؤں گا تاکہ بعد میں تمہارے لیے مسائل جنم نہ لے۔
وہ بڑی مشکل سے رجسٹرار کے آفس گئے اور اپنا بیان لکھوایا، کیونکہ بولنے میں دشواری ہوتی تھی۔ یوں انہوں نے اپنی زمین اور جائیداد سب والد کے نام کر دی۔ 15 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو بات ہمارے خواب و خیال میں نہ تھی وہ ہو گئی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ان کی تمام جائیداد کے مالک چچا اور پھپھو بنے گی، لیکن سب کچھ ہمیں مل گیا۔ جب یہ بات چچا اور پھپھو کے علم میں آئی تو ان کی طرف سے دھمکیاں ملنے لگیں کہ جائیداد واپس کرو اور مکان بھی خالی کرو، ورنہ ہم تمہارے بچوں کا سانس لینا مشکل کر دیں گے۔ ان دھمکیوں سے امی بہت خوف زدہ ہو گئی۔ وہ میرے بھائیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی تھی، اور والد کہتے تھے بے شک جو میرے باپ کی دوسری اولاد کے حصے میں آتا ہے لے لیں، صرف میرا شرعی حصہ میرے پاس رہنے دیں۔ لالچ ایسی بری بلا ہے کہ رشتوں کی پہچان بھی چھین لیتی ہے۔ ان لوگوں کی تو شروع سے ہی نیت خراب تھی۔ سمجھتے تھے کہ بڑا بھائی دائمی مریض ہے، یہ جلد مر جائے گا، تو ہمارے باپ کی وراثت سے اس کے بچے آج خود محروم ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بیماری کے باوجود بابا جان کی زندگی طویل تھی کہ دادا جان ان سے پہلے وفات پا گئے، اور ان کی تکفین اور تدفین کے فرائض والد نے ہی ادا کیے۔ دادا میرے والدین سے راضی گئے تھے، لیکن اب چچا پھپھا کو چین نہ تھا۔ والد پر مقدمے دائر کرنے کا سوچ رہے تھے کہ اللہ نے ان کی نیتوں کا ثمر دے دیا۔ اس دن چچا اور پھپھا وکیل کرنے شہر جا رہے تھے کہ ان کو کار کا حادثہ پیش آ گیا اور دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اس خبر سے پورے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ چچی اور پھپھو ایک ساتھ بیوہ ہو گئی۔ یہ میرے والدین ہی تھے کہ انہوں نے ان کو گلے لگا لیا، تسلی دی، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے بیوہ بھابھی اور بہن کو زمین دے دی۔ وہ کہتے تھے سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ میرے باپ کی نسل یتیم ہو گئی ہے اور میں ابھی باقی ہوں۔ میرے سوا کون ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا رہ گیا ہے۔ وہ پھپھی اور چچی جو کسی حال زمین کے بٹوارے پر راضی نہ ہوتی تھی، بلکہ دادا کی ساری جائیداد کا حقدار خود کو سمجھتی تھی، اب خاموش تھی۔ شاید ان کو امید نہ تھی کہ میرے بابا ان کے سروں پر سایہ کریں گے اور ایک بڑا سائبان بن جائیں گے جب اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ والد نے نہ صرف زمین میں ان کو حصہ دیا بلکہ ان کے بچوں کی نگرانی میں بھی باپ جیسا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنا علاج شہر کے ماہر ڈاکٹروں سے جاری رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے صدقے صحت عطا کی اور 70 برس عمر پائی۔ اپنے بھتیجوں کو تعلیم دلوائی اور بھتیجوں کے بیاہ کیے۔ 2 چچا زاد بہنیں میری بھابیاں بن گئیں اور ہماری شادیاں بھی چچا کے لڑکوں سے ہو گئیں۔ یہ وہ گھرانہ تھا جسے ایک عورت نے ستیلی ماں کے روپ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اپنے بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت اور حقارت بھر دی تھی۔ آج ان کے بچے ہمارے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں اور ہمارے ٹوٹے بکھرے خاندان کی ایک بار پھر تشکیل ہو گئی ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن انسان کو اپنی نیت ہر حال میں صاف رکھنی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔